بعد روز صحیح نہیں رہا. یہ جو 10 مجالس کا اہتمام کیا تھا اس سلسلے کی یہ 10ویں مجلس ہے. آخری تو نہیں کہتے ہم اس کو یہاں مؤخر کریں گے کہ دوبارہ اس کا آغاز ہو. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن جن لوگوں نے اس کے اہتمام کے سلسلے میں تعاون کیا. جعفریہ دستہ جعفریہ افراج جن کے بھرپور تعاون سے نشست جو ہے یہ گلدستہ سائز کر رہا ہوں. اب بات اتنی ہے بہت کچھ لکھا ہوا ہے دیواروں پہ لیکن کسی کو نہیں چھیڑنا چاہ رہے. لیکن پورے 10 مجالس کے اندر اگر کسی کی کوئی دلچسپی ہوئی ہو ہم معذرت خواہیں, ہماری انٹینشن نہیں تھی. لیکن بھرپور عقیدے کا اظہار کر بیٹھے. پھر بھی صرف اتنا ہے کہ ہم معصوم کی عظمت معصوم سے ہی مانتے ہیں. غیر معصوم کو صرف اتنی اجازت ہے کہ ان کے فضائل پڑھتے ان کی حد نہیں قائم کر سکتے. اس عقیدے میں ہم دوسرا قبلہ کو نہیں پتا. میں کل آپ سے کہا تھا مجھے آپ کی مدد چاہیے. میرا یہ سلسلہ آپ نے دیکھا ہے کہ نہ نام آپ کو کہیں نظر آیا ہوگا, نہ میں نے کوئی اپنے مرحومین کے ساتھ ثواب کی وجہ سے کرائی ہے. وہ میں اپنے عقیدے میں نہیں مانتا. محبت کر کے ادھر نہیں مانگا جاتا. جب بھی کرانا ہے اس کا جشن کراؤ اور پھر اپنے مرحومین کی دعا اور اعلیٰ درجہ کی دعا مانگو. اسی لیے اس سلسلے کو من جانب شعراء ولایت بالخصوص ابتدا پر آصف کر بلائی. وہ دیگر باقیوں کے نام میں نہیں دے سکا کیونکہ میرے کانٹیکٹ اتنا پیارے جانے سے کہ ان سے اجازت دے دو. لیکن ان شعراء کو یاد رکھا کرو وہ تو اپنے بڑے اعلیٰ مقام پہ پہنچ گئے لیکن ان کے لوحاقی کے اوپر آپ کے کچھ واجبات ہیں. محرم علی کو نہیں بھولا, قبلہ ناصر صاحب کو نہیں بھولا. پھر گھر کا رشتہ ہو یا معرفت سے رشتہ ہو, بغیر معرفت کے کوئی رشتہ نہیں ہوتا. اور معرفت وہی ہوتی ہے کہ اس معرفت کے کچھ واجبات ہوتے ہیں. آپ بلائیں سنتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, جمپیں لگتی ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. میں نے قبلہ سے اس لیے میں نے کہا تھا کہ آج مجھے آپ کی مدد چاہیے. قبلہ کے ساتھ میرا مشن جو ہے وہ غازی کی مرشد غازی کی ذریعے ہے. قبلہ نے خود خطاب میں فرمایا ہوا ہے. میں قبلہ کی طرف دیکھ لیا. میں تھا قبلہ سے اور صرف غازی کی مرشد غازی کی مبارک ذریعے. وہاں پہ میں نے ان کے ساتھ مشن مانگا کہ یہ مشن کا حصہ ہے, آپ میں میرا ساتھ. 2 موقعوں پہ میں نے کہا کہ مجھے مجلس دینی ہے, پڑھنی ہے. ان کو بتائیں خالی بلیک پڑھنی نہیں ہے, اس کے واجبات بھی ہیں. بغیر واجبات ادا کیے ہوئے رشتہ نہیں بنتا. 2 مجلسوں میں کوشش کی, پتہ نہیں کیا بات تھی, نہیں ہو سکی. اب میں میری ایک یہاں پہ جشن ہوگا جس کا بھی میں نے وعدہ کیا میری بیٹی کی شادی کے سلسلے میں قبلہ میں پڑھنا ہے. باقی حضرات میں ہوں گے, جو شہزادہ علی اکبر پہ ہوگا وہ بھی جعفریہ میں ہوگا. مجھے اتنی کمائی کی ہے اس سلسلے میں کہ آپ مالی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی بیویوں میں آپ لوگوں میں بہت ہوئے ہیں. میں نے ایک اشرا ایک ہستی پہ اور میری نیت میں ہے. قبلہ ایک مجلس اس کی پڑھ چکے ہیں جون میں. وہ سرکار بی بی تمہیں کو سوم دن کے لیے سلام اللہ علیہ اس نے بھی ہونا ہے. اس کے علاوہ میں قبلہ سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, قبلہ چاہے ایک مجلس پڑھیں اپنی سہولت میں, جب چاہے خمسہ چاہے پڑھیں چاہے اشرا پڑھیں. مجھے اپنے آپ کو اپنے رات کو بھیجنا پڑا, میں بھیجوں گا اشرے پڑھیں. لیکن مجھے ولایت کے واجبات میں قبلہ سے اشرا چاہیے. جن کے مرضی ہے یہ اشرا چھوڑنے کی وہ سب ہاتھ بدل کریں. اور آج انشاءاللہ ماتم سہل میں ہوگا. اسکورا سے سیٹل آتا ہے ایک فلم کو جس فرش ادا پہ بیٹھنے کی ہمیشہ حسرت رہی, آپ سب لوگ اس کی فکر پڑے ہوئے ہیں. جس کو
وہ سب تقدیر کی بات ہے. مارے غنیمت تو ہے نہیں تو سب کلمہ پڑھنے والوں میں نصیب ہو. یہ ولائے علی ہے جو نسلوں کی طہارت تک دیکھ کے ملتی ہے. وقت بانٹنے والے کے ان گنت احسان کہ آج ان مومنین و مومنات کی چشم مودت سے بہے آنسوں سے معطر ایک پرمہک گلدستہ جوہر حسنین کی خدمت میں پیش کرنے کی التجا لیے یہ حسینی قافلہ نقیب ولایت سلطان العلماء کی مائیت میں دعائے حضور کی اڑن دستی پہ سوار عرش کی سرحدوں کو چھوتا ہوا جنت نعیم کے باب حسین پہ پہنچے گا. آپ سب تیار ہیں نا؟ اس دوران موسمی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے اس دیش کی بولی یعنی نعرہ حیدری کا ورد زبان میں جاری رکھیے گا. اس روحانی سفر میں سیٹ بیلٹ نہیں باندھنا ہوتی، صرف شہبر مودت کو کھولے رکھنا ہوتا. بلا کی اڑان اڑنے لگی ہے قبلہ کو صرف یقین دلانے کے لیے کہ ہم ساتھ وطیات کے ساتھ رہیں گے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ چنایا عمران کبھی امام قول نساز سرکار علامہ ظفر عباس ہاشمی صاحب آپ کے روبرو مل جل کے سوال پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة بعد توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ نساء سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. امید نہیں، یقین ہے جس دل کی بستی میں علی بستا ہے وہ ترجمے سے ہی فرش پہ نہیں رہے گا. ارشاد ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِنْهُ مِمَّا قَلَّ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. فرمایا مردوں کا بھی حصہ ہے جو والدین اور قریبی ترکے میں چھوڑے، اس میں سے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے جو والدین اور قریبی ترکے میں چھوڑے. نصیبا مفروضہ، اور میں نے یہ حصہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے. قرآن میں میرے بزرگوں بھائی اور عزیزوں ارث کا لفظ بھی ہے مولانا، میراث کا لفظ بھی ہے، وراثت کا ذکر بھی ہے، لیکن یہاں نہ ارث ہے، نہ میراث ہے، نہ وراثت ہے، نہ ملک، نہ ملکیت، نہ تملیک. لفظ ہے مما تارکا، جو ترک کریں، جو ترکے میں چھوڑیں. اس میں مرد بھی حصہ دار، عورت بھی حصہ دار. جو ترکے میں چھوڑے. تیرا رسول چلتے ہوئے اپنے ترکے کا اعلان کر رہا ہے، انی تارکن فیکم الثقلین. بیٹھے ہو چلے گئے ہو رسول، اب وہی لفظ ہے ترکا، انی تارکن، میں ترکے میں چھوڑ رہا ہوں. کیا؟ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب. اور رسول کو میزان بشریت میں تولنے والے اہم کو تو مربے چھوڑ کے جاتا ہے، کوٹھیاں چھوڑ کے جاتا ہے. رسول کا ترکہ قرآن ہے.
9 दिन मैंने जमीन तैयार की थी, इसलिए आज जुमला कहने की हिम्मत पैदा हो गई है, कहने लगा हूं। क्या किताब अल्लाह है, अल्लाह की किताब। और यहां रसूल ने सईद भाई कुरान का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया, किताब अल्लाह है। हाय 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 हाय। जिस जिस शय को अल्लाह की किताब कहा जाएगा वो तरका है रसूल का। बाहर वालों पले पड़ रही है मेरी बातें? हाँ, और आओ, मैं नहीं कहता तुम मानते हो, 73 फिरके वाले मानते हो कि लौहे महफूज को भी कुरान ने किताब कहा है, तो कुरान से लेकर लौहे महफूज तक रसूल का तरका, और एक वारिस है रसूल की जिसका नाम फातिमा है। चले तो नहीं गए हो ना? जीते रहो तुम भी जब तक तुम्हारा दिल चाहे। हजमी एक ही वारिस है ना जो बतूल कहलाती है, ये वारिस यानी कुरान से लेकर लौहे महफूज तक अली हुसैन, इस तरके की वारिस बतूल। आगे बतूल के 2 बेटे हुए हसन और हुसैन, तो आधी जायदाद हसन की, आधी हुसैन की। हसन से कासिम आया, हुसैन से कुबरा हुई। मुझे नहीं पता दमाशाई कितने, खरीदार कितने, जौहर चुनने वाले कितने, बिगाड़ देने वाले कितने, ठीक है ना? हाँ, एक ही हकीकत है। और हसनैन का भी सईद भाई वही मामला है, कमर दे दी जो मरजल बहरैन वाले 2 समंदरों का है। अंधेरा आयत ने मतलब क्या कहा है? मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुल्ला यबग़ियान। मैंने 2 समंदर, 2 दरिया मिलाए, यल्तक़ियान मिल भी गए, बैनहुमा बरज़ख़ुन मिल के भी मिले नहीं, मैंने दरमियान में बरज़ख़ रख दिया। जो मिलके भी नहीं मिले, क्यों? बैनहुमा बरज़ख़ुन, मैंने दोनों के दरमियान बरज़ख़ कायम किया। ला यबग़ियान, एक दूसरे को छू नहीं सकते। रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों मेरी किस किस नेमत को झुटलाओगे? क्यों इतरा रहा है पालने वाले, नाज क्यों कर रहा है? तकब्बुर किस बात का है? कहा जाहिल न बन, तकब्बुर क्यों न करूं? दरिया है, छूते भी नहीं। यख़रुजु मिनहुमुल लुअलुअ,
والمرجان، چھوئے بغیر مرجان اور لولو بھی. اچھا نہیں، یہاں کاشف کرتے تھی یولادو نہیں کہ ولادت پاتے ہیں، یخلقو نہیں کہ تخلیق ہوتے ہیں، یخرجو برآمد ہوتے ہیں. جنگل میں تو نہیں ہے نا کتاب میرا. برآمد ہوتے ہیں جیسے شبیہ برآمد کرتے ہو. اللہ 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 اکبر. جی گھبراہٹ تو نہیں ہوئی نا داری؟ اور ادرک بھی برآمد ہونے والے کتنے ہیں؟ 2. تو پھر قرآن پڑھو نا، غور کرو، مجھے سمجھاؤ. اللہ کو کہنا چاہیے تھا امجد یخرجان، کہہ رہا ہے یخرجو. برآمد ہونے والے 2 ہیں، صیغہ واحد کا ہے. یہی تو تمہیں سمجھانا تھا میں نے. ہاں اللہ بتانا چاہتا ہے بظاہر 2 ہوئے ہیں. اللہ اللہ حقیقت میں 1. بس میں نے جب 2 کیا، 1 لولو، 1 ایک بات کہتا چلوں، یہ چیزیں بھی وقتاً فوقتاً ضروری ہوتی ہیں. ہاں گو کہ علم الحروف یا علم العدد اس سے دلچسپی علماء کو ہونی چاہیے. امیر کائنات ناز سے ممبر پہ فرمایا کرتے تھے ان لنا فی الحروف لعلما جما. فرماتے تھے حروف میں ہمارے لیے علموں کے سمندر چھپے ہوئے ہیں. اب حسن کو کیا کہا؟ لولو. اور لولو کس کو کہتے ہیں؟ مروارید کو، موتی کو. در یتیم جو کہلاتا ہے وہ صدف میں 1 ہی ہوتا ہے، بس اکیلا. جاؤ تجربہ کر لو، پوچھ لو. 1. چونکہ حسن خود امام تھا، نسل میں امامت نہیں تھی، موتی کہا. اور مرجان کی سمندر کے اندر جھاڑی ہوتی ہے، اس کی شاخیں بھی ہوتی ہیں. کیونکہ حسین کی نسل میں امامت تھی، مرجان کہا. اللہ العظمت. چلے تو نہیں گئے ہو نا؟ اچھا، اور لفظ بھی زید بھائی وہی علی سے نے استعمال کیے جو دونوں کے شایان تھے. لام حرف ولایت ہے، واو حرف غیبت ہے. مولانا لوگ تو ہے کو غیبت کا حرف سمجھتے ہیں، حالانکہ نہیں، ہے تو حرف اشارہ ہے. ہاذا اشارہ ہے. جب ہے کے ساتھ واو لگے تو پھر ہوا ہو کے غائب ہو جاتا ہے. کیونکہ حسن کی امامت ولایت غائب ہو رہی ہے، اس لیے لو. اور حسین کی امامت ظاہر ہو رہی ہے، مرجان. اور پہلا حرف بھی وہی دیا نام میں جو اپنے محبوب کے نام میں رکھا، میم. چونکہ اپنے دور کا محمد ہے حسین. اور آؤ میں تو چونکہ میتھ میں کمزور رہا ہوں طالب علم کے زمانے میں بھی، میں بتاؤں گا عدد ذرا جمع کر کے بتانا. حساب آتا ہے نا؟ لام کے 30، واو کے 36،
اور پھر بھی لو 2 دفعہ ہے نا، لو لو 36 اور 36 تم 66 کہہ رہے تھے، ماشاء اللہ تم تو مجھ سے بھی کہہ گزرے ہو 36 اور 36 72 اللہ کا ایک نام ہے باسط، اس کے عدد بھی 72 اور باسط کا تعلق ہے وسعت رزق سے، بے کے 2 الف کا 1 سین کے 60 توئے کے 9 72 ہاں حسن کو وہ نام دیا جو اس کے جود و سخا اور لوگوں کو کھلانے والی عادت کا سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اور حسین کو جو نام دیا ذرا اس کے عدد نکالنا، جاگتے رہنا، مرجان ہاشمی تم بھی گننا، میم کے 40 رے کے 200 جیم کے 3 الف کا 1 نون کے 50 حساب نہ آتا ہو تو پھر پہلے ہی بولا کرتے، پہلے بھی غلط بتایا اب بھی غلط، ہاں 72 کو 66 کہا، 94 کو 84 کہا، ماشاء اللہ ہاں جی کتنے بنے تھے 294 اللہ کے 3 نام ملائے جائیں نا تو 294 بنتے ہیں، منبر سے کہہ رہا ہوں، اب پتہ نہیں میرے سامنے کون کیا ہے۔ ہاں اللہ کا ایک نام ہے سلام، سلامتی دینے والا، سر اٹھانا، سین کے 60 لام کے 30 الف کا 1 میم کے 40 131 یاد رکھنا اللہ کا ایک نام ہے جلیل، جیم کے 3 لام کے 30 یہ کے 10 پھر لام کے 30 73 پہلے کتنے تھے 131 اور 73 کتنے ہو گئے 204 اللہ کا ایک نام ہے ملک، الملک القدوس، ہاں میم کے 40 لام کے 30 کاف لمبے والے کے 20 90 پہلے کتنے تھے 204 اور 90 294 وہی مرجان حسن ایک اسم کی تجلی دے رہا ہے زمانے میں، حسین 3 ناموں کی، اور آؤ اگر خواب میں جنت کی سیر کرنی ہے مولانا نام کون کون سے ہیں سلام ملک جلیل، ان میں ایک اسم جمالی ہے ایک جلالی ہے، ایک مشترکہ ہے جلالی بھی ہے جمالی بھی ہے، سلام جمالی سلامتی دینے والا، جلیل جلالی، ملک جمالی بھی جلالی بھی، باسط کی وراثت قاسم کے پاس، تم تو ابھی سے تھکنے لگ گئے ہو ہیں؟ اور ملک سلام اور جلیل کی وراثت کبرا کے پاس، ہاں یہ لین میرا کر، اور پھر وہیں آؤ جہاں میں نے تمہیں چھوڑا تھا، قرآن سے لے کر کمر دے دی لوح محفوظ تک، رسول کا ترکہ وارث بطول، 2 گوہر دیے بطول نے، ایک لولو ایک مرجان، آدھی وراثت حسن کو گئی آدھی حسین کو، بطول کو گوارا نہ ہوا یہ بٹوارا، جیسے اللہ کو بٹوارا گوارا نہیں ہوا کہ میرے دین کے 2 محسن ہیں، ایک ابو طالب ایک خدیجہ، تو آدھی آدھی کائنات کیوں دوں؟ اللہ نے کہا میرے حبیب میری تجویز ہے بیٹا ابو طالب کا ہو بیٹی تیری ہو، دونوں کی شادی ہو جائے تاکہ ساری کائنات ایک گھر میں رہے۔
ہیں؟ یہاں بھی بطول نے جئی، کیونکہ اس کی مشیت کو پے کر ملے تو بطول بنتی ہے۔ اس نے بھی دیکھا کہ یہ قرآن سے لے کر لوح محفوظ تک 15 پارے حسن کی ملکیت، 15 حسین کی، آدھی لوح محفوظ حسین کی، آدھی حسن کی۔ بطول کو یہ بٹوارا گوارا نہ تھا، وصیت چھوڑ دی، بیٹا حسن کا ہو۔ اللہ اللہ، بیٹی حسین کی ہو۔ اب نہیں ذرا سر اٹھا، ہم اپنی بہو بیٹیوں کو مولانا ادر نقوی جہیز میں قرآن دیتے ہیں، برکت کے لیے جہیز میں قرآن لے جانا اور بات ہے، ترکے میں قرآن کو رکھنا اور بات۔ یعنی اب سر اٹھا، دونوں، دولہا غیرت اللہ ہے، دلہن عصمت اللہ ہے۔ میں اپنے آپ میں نہیں رہا، ہاں جو رہتا ہے وہ رہ جائے میری بلا سے۔ دولہا غیرت اللہ، دلہن عصمت اللہ، دونوں ضم ہوتے ہیں جا کے علی میں۔ علی کی اولاد ہے نا، دولہا بھی علی کا بیٹا، دلہن بھی علی کی بیٹی، اور دونوں کا ترکہ ہے قرآن۔ اب یہ رومال میرا ترکہ ہے، میری اجازت کے بغیر استعمال کیا تو حرام کیا۔ اب قرآن کی یہ جوڑی وارث ہے، جہیز میں نہیں لے گئے، ترکے میں لے گئے۔ جب نماز میں قرآن پڑھتا ہے پھر ان کے دادا کو نماز سے نکالتا ہے، ان سے پوچھ تیرے قرآن پہ راضی ہیں؟ باہر والوں ٹھیک ہو؟ جو کھڑے ہوئے ہو ٹھیک ہو؟ ادھر والے جیو، ان کا ترکہ ہے قرآن، انہوں نے اجازت نہ دی، تلاوت حلال نہیں۔ ہاں کیسا کرتے تھی امجد ملک، میں انہی شہنشاہوں کا قول دکھا سکتا ہوں انبار لگا کے۔ مولانا فرماتے ہیں یا نہیں، شیعتنا فی حل منا، ہم نے اپنے شیعوں کے لیے حلال کیا، لیکن یہ ذہن میں رکھ، شیعوں کے لیے حلال ہے، شک والے کو وہ اپنا شیعہ نہیں کہتے۔ جنت بھی ایسی ہی ہوگی۔ وہاں بھی یہی ذکر ہوگا۔ تیرے رسول کی حدیث ہے،
ان ذل طوبا مجالس شیعت علی ابن ابی طالب. طوبا جو درخت ہے طوبا وہ علی کے شیعوں کی مجلس کرنے کی جگہ ہے. اور ایک ایک پتا اتنا چوڑا ہے. امجد ملک میں نے خدا کی قسم پڑھا ہے تفاسیر اہل بیت میں کہ 500 سال کی مسافت اس کے سائے میں طے کر سکتا ہے بندہ. ایک پتا وہاں مجلس ہوگی. اور پتہ ہے حجتوں کو بھی سعید بھائی اور خدا کو بھی کہ تبرک پہ لگی ہوئی قوم ہے یہ. بیٹھے ہو چلے گئے ہو. اللہ جانتا ہے کہ اس قوم کو تبرک کی عادت ہے. اعلان ہوگا ہفتے والے دن، اعلان ہوگا ہفتے والے دن. ذمہ داری. ہاں مومنین اعلان سماعت فرمائیے. طوبا کے نیچے مجلس ہو رہی ہے. آج تبرک آدم کی طرف سے ہوگا. بالکل سناؤں گا. ظاہر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہاں منصب ہے اور وہاں نہ ملے. ہاں اور وہاں جو سناؤں گا پھر جو آج سن کے شک کرتے ہیں انہیں بھی سناؤں گا. جو ہاں اتوار والے دن اعلان ہوگا. اتوار کو اعلان ہوگا. مومنین اعلان سماعت فرمائیے. آج بھی طوبا کے نیچے مجلس ہوگی. جس نے انبیاء سے ملنا ہو آ جائے. آج تبرک نوح کی طرف سے ہوگا. سوموار کو اعلان ہوگا. مومنین اعلان سنیے. طوبا کے نیچے مجلس ہو رہی ہے. جس نے خدا کی حجتوں سے ملنا ہے آ جائے. آج تبرک ابراہیم کی طرف سے ہوگا. منگل کو اعلان ہوگا. میں ضمانت سے کہہ رہا ہوں، منبر سے کہہ رہا ہوں. مومنین اعلان سنیے. آج بھی طوبا کے نیچے مجلس ہو رہی ہے. جس نے معصومین سے ملنا ہو وہاں تشریف لے آئے. آج تبرک موسیٰ کی طرف سے ہوگا. کتنے دن گنے گئے؟ 4 دن ہو گئے. منگل کا دن آ جائے گا. مومنین آج بھی مجلس ہوگی. ہاں ہفتہ کو آدم، اتوار کو نوح، سوموار کو ابراہیم، منگل کو موسیٰ، بدھ آ گیا. مومنین اعلان زمان فرمائی. آج بھی مجلس ہو رہی ہے. جس نے حجج الہیہ کی زیارت کرنا ہو وہاں آ جائے. آج تبرک عیسیٰ کی طرف سے ہوگا. تگڑے رہنا. دروازے والے چوکٹ پکڑ لو. باقی ایک دوسرے کو تھام لو کہ نہیں بولنا. جس دل میں علی رہتا ہے اسے میں نے اٹھا کے عرش پہ نہ مارا تو شاہ نجف نے مجھے علم دیا ہی کیا ہے. جمعرات کو اعلان ہوگا. مومنین اعلان سماعت فرمائیے. آج بھی طوبا کے نیچے مجلس ہو رہی ہے. جس نے اللہ کے محبوب کی زیارت کرنا ہو وہاں تشریف لے آئے. آج تبرک محمد مصطفیٰ کی طرف سے ہوگا. جمعے کے دن عرش سے اعلان آئے گا. یا اہل الجنہ اسمعوا. اے جنت کی ساری مخلوق سن لو. شاید طوبا کے نیچے ہوئی. آج طوبا کے نیچے نہیں، آج عرش کے نیچے ہوگی. جس نے اللہ سے ملنا ہو حسین کی مجلس میں آ جائے.
ہاتھ نہ چوما کرو. اور جمعے والد یار پڑھنے مجھے دیا کرو. کیا بات ہے، میں عرش پہ ہوں اور یہ رزق پہ ہے. یہ مانتا ہوں دے آتا ہے خدا سے مگر مجھ کو دنیا میں میرا رزق علی دیتا ہے. میں اسی لیے کہا کرتا ہوں یا مجھ سے اونچی بات کیا کرو. میں عرش پہ ہوں، تو زمین پہ ہے، وہاں سے لاتا ہے رزق علی. خطبہ غدیر میں علی کے یہ جملے موجود ہیں: فلولا المشي منا على السماوات لما قامت او على الارض لما خضرت وبالارزاق قد زهقت. فرمایا ہم 14 میں سے کوئی نہ کوئی اگر آسمانوں پہ نہ چلے آسمان گر پڑے. بیٹھے ہو چلے گئے ہو. فلولا المشي منا على السماوات لما قامت، قائم نہ رہیں گر پڑیں. اور على الارض لما خضرت ولا بالارزاق قد زهقت، اور اگر ہماری پاپوش، ہماری نالین، ہماری جوتی کے تلوے رخسار زمین کو نہ روندیں تو زمین رزق پیدا کرنا چھوڑ دے. یہ میرے بھائی پہچان نہیں ہے. رزق دیتا ہے وہ علی ہے. رزق تو میکائیل بھی دیتا ہے. علی میکائیل جیسے انگوٹھی پھیر کے بنا دیتا ہے. میں نے کہہ دیا، پتہ نہیں تو نے کیا سمجھا. علی کے 8ویں بیٹے کا فرمان ہے: اِنَّ خَزَانَةَ اللَّهِ فِي کُن وَخَزَانَةَ الْإِمَامِ فِي خَاتَمِهِ. فرماتے اللہ کا خزانہ اس کی کن میں ہے اور امام کا خزانہ اس کی انگوٹھی میں ہے. جو بھلے بڑی حلالیو، ثابت کیا ہوا ہاشمی؟ جو کام کن کرتی ہے وہ امام کی انگوٹھی کرتی ہے. اللہ نے کن کہہ کے میکائیل بنایا ہوگا. امام جتنی دفعہ انگوٹھی کو حرکت دے اتنے میکائیل گر سکتے ہیں. نہیں ہو لو حیران ہو لو. یہ تو پھر غزل فر کی لڑکپن سے عادت ہے. جو اس خاندان کے نام پر حیران ہوتا ہے اسے زیادہ حیران کرتا ہوں. جہاں چنگاری دیکھوں تنور بنا دیتا ہوں. جو کام کن کرے وہ امام کی انگوٹھی کرے. قرآن سے پوچھتے ہیں امجد ملک کن کرتا کیا ہے؟ سورہ آل عمران: ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. فرمایا عیسیٰ کی مثل آدم کی مثل ہے، اسے بھی میں نے تراب سے بنایا پھر کن کہا ہو گیا. قرآن کہتا ہے آدم کن سے، عیسیٰ کن سے. جو کام کن کرے وہ امام کی انگوٹھی کرے. یہ تو امام کا مقام ہے. ادھر انگوٹھی پھیرے آدم آئے، ادھر پھیرے عیسیٰ گرے. اب تیرا مجمع کچھ تھک گیا ہے. یہ محلہ نعرے میں شامل نہیں ہوا، میں دیکھ رہا ہوں.
ہاں بات بھول تو نہیں گئی؟ قرآن کی تلاوت تب حلال ہوگی اگر جوہر حسنین راضی، ورنہ پھر جب کرو گے رہ رہ کے سید بھائی علی حسین فرمان رسول سمجھ میں آتا ہے. ہاں وہ رسول کی حدیث ہے نا، رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ، اور یہ طرفین کی کتابوں میں ملے گی حدیث. رسول فرماتے ہیں کتنے قاری ایسے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. مالک راضی نہیں ہے نا. اللہ اللہ اکبر. ہیں ہاں اگلے دن بھی میں نے ایک جملہ بولا تھا. اچھا حشوی جو قمر زیدی مولانا جو اوور معرفت کا شکار بنتے ہیں نا وہ لوگ مجھے بہت زہر لگتے ہیں. ہاں آتا جاتا ککھ نہیں، ہاں اپنی طرف سے ہم در سے سلمان بنتے ہیں. میں نے اگلے دن ایک جملہ بولا تھا نا کہ جو علی کے غیر امام اور غیر حجت بیٹے، تو ایک بندے نے کہ بلا نے یہ کیوں کہہ دیا؟ تو کیا امام ہے قاسم؟ یہی تو معیار ہے ہمارے مذہب میں. ہم قاسم کو امام نہیں مانتے، ہم علی اکبر کو امام نہیں مانتے، ہم عباس کو امام نہیں مانتے، کسی غیرے کو کیسے مان لیں گے؟ جی باہر والوں بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ جی ہمارے امام 12 ہیں، ہاں اور حجتیں بھی وہی ہیں. حجتیں 14، امام 12. بس یہی تو دعوت فکر ہے، جو حجت بھی نہیں، جو امام بھی نہیں، وہ ادراک کی سمجھ سے باہر ہے. تو جو حجت ہے وہ کیا ہوگی؟ ہیں ہاں بس یہ ہے، صرف اتنا ہے. مثال دوں، ایک صندوق ہے ٹھیک ہے نا، اس میں کپڑے پڑے ہوئے ہیں. ایک صندوق ہے اس میں کتابیں پڑی ہوئی ہیں. ایک صندوق ہے اس میں قرآن پڑا ہوا ہے. ہیں صندوق؟ کچھ فرق سمجھ میں آیا؟ وہ فرق اتنا ہے جس جوڑے کا میں ذکر کر رہا ہوں ایک میں حسن چھپا ہوا ہے اور ایک میں حسین اور فاطمہ چھپے ہوئے ہیں. یاد ہوگا سعید بھائی، 4 مجالس پیچھے جائیں تو میں نے علامہ شیخ علی منصوری کے جملے پڑھے تھے. ان میں ایک جملہ رہ گیا تھا جو دلہن پر تھا. نہیں دل دو نا صحیح ہے. یہ ہے شان ہمارے علامہ. لوگ ایک مجلس میں صرف بھول جاتے ہیں، اشرے میں بھی یاد ہے کہ کیا کہنا باقی ہے. 4 مجلس پرانا اور وہ بھی آج سنانا ہے آپ کو. جو سننا چاہتا ہے تو ہاتھ بدل کر کے چلیں سعید بھائی آپ کے نعرہ لگانے پر ایک جملہ پہلے دلہا پہ بول دیتا ہوں جو پہلے آج تک نہیں بولا، اس سے شاید کچھ عظمت کا اندازہ ہو سکے آپ کو. زیارت ناہیہ میں تیرے 12ویں امام نے بولا، قاسم کی شہادت پر ہے جملہ، کہ آپ جب گرے اور حسین آئے ایسے جیسے شکاری عقاب آتا ہے، دونوں چچا بھتیجا کا ذکر کر کے زمانے کی حجت کہہ رہی ہے. ممبر پہ غزن پر کہہ رہا ہے، ضمانت سے کہہ رہا ہے جعل اللہ معکما یوم جمعکما وبوعنی مبوعکما. اے قاسم، اللہ مجھے تم دونوں کے ساتھ جمع کرے.
میں کہہ گیا پتہ نہیں کون رہ گیا کون رہ جو بے دل کی اندیت میں رہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے جب حسین اور تم قیامت کے دن جمع ہو جاؤ جہاں تم ہو اللہ مجھے بھی بوانی مبواکما اور میرا ٹھکانہ بھی وہیں بنائے جہاں تمہارا ہو. یہ امام دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے جنت میں نہیں ہونا, انہوں نے فردوس میں نہیں ہونا, انہوں نے عرش پہ بھی نہیں ہونا. تو 12ویں کی نظر دیکھ رہی ہے نا انہوں نے کہاں ہونا ہے. اب جس کی معیت کی تمنا حجت کرے اللہ اکبر. جی یہ ہے دولہا. اور دلہن کے متعلق علامہ علی منصوری فرماتے ہیں چونکہ نام پہ بات ہو گئی تھی دولہا کے, دلہن کے لقب پہ انہوں نے مطلب ایک بات کی ہے وہ رہ گئی تھی. لقب کیا ہے دلہن کا؟ کبرا. ایک راز کی بات بتاؤں, قرآن میں جہاں جہاں ہاشمی کبرا کا لفظ آیا ہے نا بات پردے کی ہے. حتیٰ کہ علی کو بھی اللہ نے اگر آیت کبرا کہا تو معراج کا ذکر کر کے کہتا ہے لقد رأوا من آیات ربہ الکبریٰ, پردے میں محمد نے آیت کبرا کو دیکھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں میں تھکن نہیں اتاروں گا, میں جملے بھیجوں گا, اپنے حصے کا کام تم کرو گے. ہاں مجھے ورنہ وقت سے پہلے سمیٹنا پڑ جائے گا. کاف لمبے والا, بے رے یہ, ان 4 حرفوں پہ شیخ علی منصوری جو کچھ فرماتے ہیں لکھ یہاں پر. وہ کہتے ہیں یذکرنی ھذا اللقب العظیم عدت آیم من القرآن. کہتے جب میں اس عظیم لقب پہ نگاہ ڈالتا ہوں مجھے قرآن کی 4 آیتیں یاد آتی ہیں. ہاں اب یا یادرکنی کہو تاکہ اس پہاڑ کو برداشت کر سکو. ہاں پہلا کیا ہے حرف؟ کاف. کہتے پہلی آیت کون سی مجھے یاد آتی ہے؟ لہ الکبریاء فی السماوات والارض. اللہ کہتے آسمانوں میں بھی میری کبریائی. اور زمینوں پہ. اور یہ لقب حسین کا دیا ہوا ہے. خدا کے ساتھ حالانکہ میں نے جب تم نے عروسی آل حسین کی ایک مجلس کرائی تھی میں نے کہا تھا کم از کم اس پہ اشرا ہو, اور آج میں کہہ رہا ہوں اس پہ اشرے ہوں. ہاں پھر کچھ پتا چلے شاید زمانے کو کہ یہ جوڑا کیا ہے, اور پھر تصور کدے کی سیڑھی بنا کر سوچنا کہ علی و بطول کا جوڑا کیا ہوگا, کہ جن کا کوئی جوڑ ہی نہ تھا دونوں کا جوڑ بنانے کے لیے ایک دوسرے کو بنایا. بطول کے لیے علی کو اور علی کے لیے بطول کو. سمجھ میں آ رہی میری بات جو نہیں؟ ہاں حسین وہ حسین. اللہ اکبر. جب سعید بھائی علی حسین میں یہ تصور کرتا ہوں نا کہ جب حسین نے نکاح پڑھایا ہوگا بظاہر تو زمین پر شرفا, بچپن میں 2 سال کی عمر میں بھی جب نانا کی محفل میں آتا تھا ہاں اور صحابی باتیں کر رہے تھے اور حسین کچھ بولتا اور صحابی بول رہے ہوتے, رسول ناراض ہو جاتے, کہتے جب میرا حسین بولا کرے چپ ہو جایا کرو. کیوں سرکار؟ پر میں تمہیں معلوم نہیں ان الملائکہ تشتاق صوت الحسین, جب میرا حسین بولتا ہے فرشتے نمازیں چھوڑ کر حسین کی آواز سنتے ہیں.
نہیں آپ نے داد دی مہربانی نعرہ لگایا ممنون واہ واہ کی شکریہ سوچا بھی ہے جب حسین بولتا ہے فرشتے مسلح چھوڑ دیتے ہیں حسین کی سنتے ہیں اب جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے وہ ذرا سر اٹھائے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے علی کا چھوٹا بیٹا بولے فقط بولے قرآن بھی نہیں پڑھ رہا اپنی بولی بولے تلاوت بھی نہیں کر رہا نماز بھی نہیں پڑھ رہا ویسے بولے فرشتے نمازیں چھوڑ دے اسی حسین کا بابا تیری نماز میں آئے باطل ہو جائے اللہ جانے تو کیسا کیا بس بھائی بس ٹھیک ہے ہو گیا ہاں سمجھ میں آئی بات فرشتے میرے حسین کی آواز سنتے ہیں ہاں یہ تو مروان جیسے دشمن نے گواہی دی ہے کہ میں جنت البقیع سے گزر رہا تھا سردیوں کی رات تھی بوندا باندی ہو رہی تھی کپ کپی تاری تھی ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا اچانک مناجات کی آواز آئی میں نے غور کیا تو حسین کی آواز تھی اور کہہ یہ رہا تھا جاگنا کہہ یہ رہا تھا اذا جاء فضل اللہ میں مبتہلا اجابہ اللہ ثم لباہ جو اتنی سردی میں گھر کا آرام چھوڑ کر تجھ سے سرگوشیاں کرنے آئے تیرا حق نہیں بنتا کہ تو اسے جواب دے مروان کہتا ہے ابھی حسین کی آواز کی باز گشت باقی تھی کہ عرش سے آواز آئی لبیک عبدی وانت فیک نفی سمجھے ہو کیا آواز آئی لبیک عبدی کبھی تم نے بھی لبیک کہی زندگی میں یا نہیں حج پہ ہاں معلوم ہے لبیک حج پہ کہی جاتی ہے اب اس حسین کے لیے وہ میزان لا تو اسے لبیک کہے وہ حسین کو لبیک چلے تو نہیں گئے نا نہیں جو لفظ مولانا قمر زیدی آگے والا شعر سنانا ہے مروان کہتے ہیں عرش سے آواز آ رہی تھی صوتوں کا تشتاقہ ملائکتی فحسبک الستر قد سفرنا ہو حسین تیری آواز کے تو میرے فرشتے مشتاق رہتے ہیں تیری صوتوں کا تشتاقہ ملائکتی تیری آواز کے میرے فرشتے مشتاق رہتے ہیں اور کیا تو صلہ چاہتا ہے میں نے تیرے بزرگوں سے بھی بات کی تو پردے کے پیچھے فحسبک الستر قد سفرنا ہو لے میں نے پردہ ہٹا دیا تیرے سامنے آ گیا
سوچو اس عقد کا کیا کیف ہوگا. حسین پڑھا رہا ہوگا نکاح اور عرش تک وہ بھی سن رہا ہوگا. وہ کہتے ہیں ایک تو مجھے یہ آیت یاد آتی ہے لہ الکبریاء فی السماوات والارض، اور دوسری آیت پتہ ہے کیا لکھی ہے انہوں نے؟ کہتے ہیں دوسری آیت مجھے یاد آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کبرا، جس کے لقب میں بسم اللہ چھپی ہے. وہ کہتے ہیں تیسری آیت مجھے یاد آتی ہے رب السماوات والارض وما بینہما، وہ ساتوں آسمانوں کا رب ہے، ساتوں زمینوں کا، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان کا بھی. اور کہتے ہیں یہ کو دیکھ کر تو میں اپنے آپے میں بھی نہیں رہتا، کیونکہ جب تک یہ نہ ہو وہ اپنے محبوب سے بات ہی نہیں کر سکتا یاسین کہہ کر. اللہ اللہ پڑھ میں رہا ہوں، چابی اس کو دے دیے. ہاں جی میرا خیال ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے. کوئی اور ہوتا وہ تو ایک ایک جملے کی بھی ہاشمی بچت کرتا کہ موضوع اتنا مشکل ہے، لیکن میں نے میرا ٹائم گن لینا، میں نے ایک اشرے میں کم از کم 12-13 مجالس پڑھ دی ہیں وقت کے لحاظ سے. کر اٹھاؤ ایک جملہ کہنا ہے، سنو سر دھنو جاؤ. ایک مولانا عالم ربانی نے وہ خصوصیت سے اس بی بی پر بات نہیں کر رہے، اس خاندان کی تمام مخدرات عصمت پر بات کرتے ہوئے انہیں جملے کہے. میں اب بھی مجھے یاد جب آیا ہے نا، خدا کی قسم میرا دل چاہتا ہے میرے پر نکل آئیں، میں اڑ جاؤں، زمین پہ رہوں بھی نہ، کم از کم سدرا تک پہنچوں، جبریل کا پر ہلا ہلا کے زمین پہ جھانک جھانک کے یہ جملہ بولوں، اور پھر مومنین کے ایمان کی سرحدیں ناپوں کون کہاں تک ہے. وہ کہتے ہیں اس خاندان کی جو بیویاں ہیں انہیں ایسے عورتیں نہ سمجھ لیا کرنا. وہ کہتے ہیں سر اٹھانا، وہ کہتے ہیں لم یرہن فی الملأ الاعلی الا الرحمن وفی الدنیا الا القرآن. کہتے ہیں اس خاندان کی مخدرات مستورات پردادار وہ بیویاں ہیں جن کو مالائے اعلیٰ میں سوائے رحمان کے کسی نہیں دیکھا، اور زمین پہ جنہیں سوائے قرآن کے کسی نے نہیں دیکھا. اللہ اللہ بیٹھے ہو یا ہاں پلے پڑی یا جنگل میں خطاب ہو رہا ہے میرا. مالا اعلیٰ میں بس رحمان نے دیکھا، مالا اعلیٰ میں بس رحمان نے دیکھا، اور زمین پہ صرف جملہ تو ملک امجد جملہ تو آگے ہے، جملہ تو آگے ہے جو تجھے چین ہی نہیں لینے دے گا، لیکن وعدہ غزل فرقہ اس سے ہے جو ان کو مانتا ہے سوچتا نہیں. وہ کہتے بل انی علی جزم الجازم لم ترى وجوههن الأصلية الحور لكونهن أزواجا للبشر فضلا عن النساء كالشمس لم يرها الناظرون لكونه وراء العشية وهن وراء الشمس النبوة وشمس الولاية.
لاہور والوں پتہ نہیں غضنفر کس عالم میں آ کر کس سرحد پہ پہنچ کر کیا بولنے لگا ہے. میرا چیلنج ہے زمان کو، مکان کو، زمین کو، آسمان کو. یہ جملہ سماعت ملکوت سے نہیں ٹکرایا ہوگا، تم تو انسان ہو. وہ کہتے ہیں مجھے یقین کامل ہے کہ بشری عورتوں کا تو ذکر ہی کیا ہے. وہ کہتے ہیں اس خاندان کی پردہ دار بیویوں کے اصلی چہرے حوروں نے بھی نہیں دیکھے. اللہ اکبر. ہاں حلال زادے تو یقیناً یہاں نہیں ہیں. جس کے کعبہ دل میں 14 رہتے ہیں وہ یقیناً یہاں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں انی علی جزم الجازم، پکے پکے یقین پر ہوں میں. لم یرا وجوہہن الاصلیۃ الحور، حوروں نے بھی ان کے اصلی چہرے نہیں دیکھے. نہیں آگے مولانا جو وجہ انہوں نے بیان کی ہے اس پہ تو دھمال ڈالنے کو دل چاہتا ہے. لِقَوْنِهِنَّ أَزْوَاجًا لِلْبَشَرِ، کیوں وہ کہتے ہیں اللہ کو علم تھا حوروں کی شادیاں بشر سے ہونی ہیں. جیتے رہو اپنے امام کے ظہور تک جیو. چونکہ حوروں کی اللہ اللہ بے شک اس کی پورا سال بھی داد دو تو جملے کا حق ادا نہیں ہوتا. لِقَوْنِهِنَّ أَزْوَاجًا لِلْبَشَرِ، کیونکہ بشر کی بیویاں بننا ہے. اور اللہ کی غیرت یہ بھی گوارا نہیں کرتی تھی کہ ان بیویوں کے چہروں کے عکس حوروں کی آنکھوں میں آئیں اور ان آنکھوں کو بشر دیکھے. اللہ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں اس میں حج میں کوئی شک نہیں. ہاں بس تم لوگوں نے خرید لیا، میں تم سے راضی. بھئی یہی قیمت تھی، مجھے قیمت مل گئی. تم نے اپنے ایمانی خان کا ثبوت دے دیا. اور 2-3 چہرے ایسے بھی ہیں جو باسی آٹے کے پیڑے کی طرح مجھے نظر آ رہے ہیں. ہاں اب پتہ نہیں تکلیف کیا ہے. اللہ مجھے بدگمانی سے معاف فرمائے. سارے اٹھانا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالا. آگے کہتے ہیں کشم سے، ان کی مثال ان بیبیوں کی سورج کی مثال ہے. لم یرہ الناظرون لِقَوْنِہا وَرَاءَ الْعَشَیَّةِ، کہتے ہیں سورج کو آج تک کوئی دیکھ نہیں سکا کیونکہ شعاؤں کے پیچھے رہتا ہے. اور بیٹھے ہو چلے گئے ہو جو
ارے بڑی بات، وہ کہتے ہیں سورج چونکہ شعاؤں کے پیچھے رہتا ہے، کوئی نہیں دیکھ سکا، جو دیکھنا بھی چاہے شعائیں اندھا کر دیں گی، سورج تک کہاں پہنچے گا؟ اور کہتے ہیں بہننا، بس ختم ہوگی بات، جیو میں راضی، کہتے ہیں بہننا ورا شمس النبوت و شمس الولایت، یہ ان کو کون دیکھ سکتا ہے؟ جو نبوت اور ولایت کے دو سورجوں کے پیچھے رہتی ہیں۔ اللہ 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 اکبر۔ اور اب سوچنا لاہور والوں، گھر جا کے ضرور، جنہیں حوریں نہ دیکھ سکیں، جن کے اصلی چہرے، سورہ آراف میں رسول کو اللہ کہہ رہا ہے، رسول تو مرد ہے نا، اور کہہ بھی ان کے بارے میں رہا ہے جو رسول کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ پڑھ سورہ آراف، ورنہ قرآن پڑھا ہوگا یہیں کہیں، لے آؤ۔ اللہ کہتے بَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اے میرے حبیب جو تیری محفل میں بیٹھے ہیں، ان کی نظریں تیری طرف ہیں، تجھے دیکھ نہیں رہے۔ جن کے مردوں کے اصلی چہرے کوئی نہ دیکھ سکے۔ اللہ، تو جن بیویوں کا وجود ہی حجاب کبریائی پر دلیل ہو، اگر اللہ نہ کرے کوئی آنکھ ان کو دیکھ لے تو گویا توحید بے پردہ ہو گئی۔ اور اب گھر جا کے سوچنا ضرور کہ ان کا مقام کیا ہوگا جو ایسی بیویوں کے حاکم بنتے ہیں۔ اللہ، جس قاسم کو حسین نے کبریٰ کی حاکمیت کے لیے چنا ہوگا، اللہ ہے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ آپ بھی جیو، ہو گئی بات؟ ہاں، ارادے سے زیادہ پڑھ گیا، زیادہ تھکانا ہی نہیں ہے تمہیں، ہاں بس دو جملے سن لو، آنکھیں وضو کر لیں۔ ایمان ہے میرا، کم از کم آج کے اس مجلس کے لیے تو میں لکھ کر بھی دے سکتا ہوں کہ اس مجلس میں دلہن بھی موجود ہے، اپنے وارث کا ماتم کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس دو کے دو جملے کہنے ہیں، زیادہ نہیں کہنا، دو کے دو جملے۔ پورا عشرہ میں نے مصائب بھی نہیں کے پڑھے، فضائل بھی نہیں کے پڑھے، آپ سنتے رہے ہو۔ پہلا اور آخری شہید ہے قاسم، کہ جس کی تیاری کا حسین نے انداز بھی بدل ڈالا۔ میں ممبر حسینی پہ دیکھو اس کے خلاف کو پکڑ کے بات کر رہا ہوں، کیسے بدلا؟ الباسا ثیابہ صورت الکفن، حسین نے قاسم کو ایسے لباس پہنایا جیسے میت کو کفن پہناتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، جی 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 جی، کوئی جلدی نہیں مجھے، بالکل لباس کو پھاڑا حسین نے، بالکل کفن کی صورت میں۔ اس طرح جا قاسم آیا، حسن کا لہو تھا۔ میں یہ دو مجالس میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آج تیسری بات ہو رہا ہوں کہ ہر شہید گھوڑے پہ سوار آیا ہے، قاسم پیدل آیا۔ اس نے گھوڑا بھی ایک شامی سے چھینا، اصول جنگ توڑوا دیے۔ علی یاد دلا دیا شامیوں کو، کوفیوں کو، یا علمدار احد میں علی نے مارے تھے، یا شامیوں کا علمدار قاسم نے مارا۔ لڑ رہا تھا، اچانک آواز آئی،
اب ایک جملہ ہے اگر ازادار سمجھ سکے، خصوصاً پردہ دار، ہر شہید گھوڑے سے گرتے وقت حسین کو آواز دیتا رہا ہے۔ میں قرآن سر پہ رکھتا ہوں، جو ہی شیبہ ملعون نے قاسم کو نیزہ مارا، قاسم کے منہ سے نکلا اماں اماں، میں گھوڑے سے گر پڑا۔ جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، گھوڑے سے گرتے ہوئے ماں کو آواز دی، ماں کو آواز دی، بس مولا تیرا پرسہ قبول کرے۔ دو لفظ اور میں جانے لگا ہوں۔ لفظ یہ ہے، ان حضر حسین قد شکر، شکاریوں کو آپ کی طرح جھپٹا حسین۔ جہاں قاسم گرا تھا نا، وہاں پہنچا، نظر یمینا و شمالا، میں کہہ گیا تو نے غور نہیں کیا، حسین کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، اور پھر کہتا ہے اینا اینا بنی القاسم، میرا قاسم کہاں ہے؟ وہاں سے آواز آئی لبیک، ایک ٹکڑا اٹھایا چوما، ادھر سے آواز آئی لبیک، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو ذرا سنبھالنا، مجھے ایک فکرہ کہنا ہے، سجاد کو گواہ بنا کے خون رونے والا تم میں ہے، ٹکڑے چن رہا تھا حسین۔ یہ دیکھ لو میرے جڑے ہوئے ہاتھ، جو دروازے میں کھڑے ہو جو باہر ہو، جو مستورات ادھر ہیں یا ادھر ہیں، اپنی قوم کا خادم سمجھ کے خون رونے والے کے صدقے معاف کر دینا۔ ٹکڑے چن رہا تھا حسین، اچانک حسین نے دیکھا ایک سبز پوش ہے جو قاسم کا ٹکڑا اٹھاتا ہے، چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، پھر جھولی میں۔ حسین نے کہا بچہ تو میرا ہے، تو کون ہے؟ بائیں پھیرائی، میں حسن ہوں، میں بقیہ سے بیٹے کی لاش چننے آیا۔ ایک منٹ حوصلہ، ایک منٹ، بس میں ختم کرنے لگا ہوں، پھر کرتے رہنا ماتم، ورنہ مجھے چھوڑنا پڑ جائے گا۔ حسن نے باہیں پھیلائی، حسین نے بھائی کو گلے لگایا، سنے گا لفظ؟ حسین نے روکے گا، بھیا میں شرمندہ ہوں، میں نے تیرے بیٹے کو دولہا تو بنا دیا، لیکن موت کی مہندی، خون کی مہندی لگائی۔ ہاں اب جملے سن لینا۔ اچانک حسن کی نظر پڑی، حسن نے باہیں نکال لی، حسین مجھے پرسہ بعد میں دینا، وہ دیکھ وہ۔ اچانک حسین نے دیکھا، مر تو نہیں جاؤ گے؟ کیا نظر آیا؟ ایک سیاہ پوش بی بی ہے، دوڑتے ہوئے گھوڑے کے سموں کے نیچے ہاتھ مار رہی ہے۔ حسین اماں زہرا، اماں کیا کر رہی ہو؟ بطول نے کہا میرے قاسم کی انگلی گھوڑے کے سم لے گئے، قاسم کی انگلی تلاش کر رہی ہوں۔ ماتم حسین۔
بیٹھا